سوال یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی نمازیں جو اس سے رہ گئی ہیں وہ بھی ابھی پڑھے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے مطلب نیت اور باقی مطلب کرنا چاہیے کہ اگر فجر کی جو رہی ہے وہ فجر کے ساتھ، جس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اندازہ کس حساب سے لگانا چاہیے کہ ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی ہے اور کتنی نہیں پڑھنی؟ اور میرے بھائی جان، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی کسی آیت میں، کہ اگر کسی آدمی کی 1 مہینے کی نمازیں رہتی ہیں یا اس سے کم و بیش تو وہ اب قضائی دے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے اپنے فعل ہیں جو کہ ہمارے لیے مستند نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ہمارے لیے کوئی دلیل ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی ثبوت اتھینٹک ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کی باتیں ہیں، ان میں غلطی کا امکان ہے، لیکن نہ قرآن کریم میں غلطی کا امکان ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں، آپ کی سنت اور آپ کے طریقے میں بھی کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، اور وہی معصوم عن الخطا ہیں۔ اور انہی دونوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم ماننے کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا یہی مفہوم ہے۔ البتہ باقی جو لوگ ہیں ان کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور جو شریعت کے خلاف ہو ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر تو 1 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں مثال کے طور پر آدمی کی رہ جاتی ہیں تو اب وہ اسی ترتیب سے وہ پڑھے گا۔ اگر کسی کی 1 ہفتے کی نمازیں ہیں، مہینے کی نمازیں ہیں، 10 سال کی نمازیں ہیں، پہلے وہ نہیں نماز پڑھتا تھا، خالی نام کا مسلمان تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، ہدایت دی، اور اسے احساس ہوا اپنی غلطی کا، اس نے اب نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے کہ ہم اسے پابند بنائیں کہ اب وہ 10 سال کی نمازیں پڑھے، روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز وہ پڑھے، ٹھیک۔ ایک وقت میں ایک ہی نماز فرض ہے، 2 نہیں ہے، سمجھا گئی بات؟ تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمان ہوئے تھے اور ان کی جو سابقہ نمازیں ہیں کہ وہ دیں، جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے مالوں میں جو سابقہ زکوٰۃ تھی وہ دیں، اور جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے کہیں کہ آپ پر تو حج 10 سال پہلے فرض ہوا تھا، لہٰذا آپ وہ بھی حج کی بھی قضائی دیں۔ نماز کی قضائی ہی نہیں، پھر نماز کے ساتھ ساتھ حج کی بھی قضائی ہے، زکوٰۃ کی بھی قضائی ہے، روزے کی بھی قضائی ہے، پھر دیں وہ۔ نماز کا ہی لوگوں کو پابند کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ حقیقت میں ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ دخل اندازی کے برابر ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کسی کو کہ نماز کی قضائی دو، یعنی 1 سال کی نمازیں کسی کی رہ گئی ہیں تو وہ قضائی دو، یہ دخل اندازی ہے شریعت میں، اس کی گنجائش نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اپنے لیے ایسے شرکاء اللہ کے برابر لوگ بنا رکھے ہیں کہ جن کا وہ حکم اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسی بات کرتے ہیں جو کہ خلاف شرع ہے، بغیر علم کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ کی ضرورت ہے، کوئی بھی غلطی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس غلطی کا ازالہ، جس کا حق کھایا ہے، تلفی ہوئی ہے، یا جس کی دل آزاری کی ہے، اس سے معذرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے، یہ معافی کا طریقہ ہے۔ الا من تاب، تو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ خلوص دل سے توبہ کی جائے، اور ساتھ یہ بھی پکا ارادہ کیا جائے کہ اللہ آئندہ کے لیے مجھے پکا نمازی بنا دے، جماعت کے ساتھ اور سنت کے مطابق میں نماز ادا کرنے والا بن جاؤں، اور نماز میں کوتاہی نہ کروں۔ اگر بحیثیت انسان کبھی ہو جاتی ہے تو اسے معمول اور عادت نہیں بنانا چاہیے۔ معافی مانگنے کی ضرورت ہے جو صاحب کا
نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے، ان سب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ کے لیے آدمی اپنے آپ کو اسلامی احکام پر پابند بنا لے، بس یہی اس کی توبہ کی شرط میں شامل ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔